दावत के काम में जान लगाओ माल लगाओ, ये तो सब कहते हैं। आगे की दो बातें उन्होंने और लिखी जो जरा समझने की हैं। वो लिखा दिल लगाओ दिमाग लगाओ, जान लगाओ माल लगाओ, और आगे दिल लगाओ दिमाग लगाओ। तो भाई जान माल तो थोड़ा थोड़ा हमने लगाना शुरू किया है, लेकिन दिल दिमाग अभी नहीं लगा। अभी दिल के जज्बात नहीं बदले, अभी दिमाग की सोच और फिक्र नहीं बदली। हम इन पुरानों के जोड़ों में भाइयों इसलिए हाजिर होते हैं ताकि अल्लाह इस मजमे की बरकत से, मजमे की एक बरकत है, मजमे की एक बरकत है, मजमे की बरकत से एक चीज मिलती है। हाँ, ये मजमे की बरकत है। हमारा काम इज्तिमाई है, हम तन्हा चल नहीं सकते। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जहां फिसलन होती है वहां चोटी भी फिसल जाती है, हाथी भी फिसल जाता है। उसका इलाज सबके साथ चलना है, एक दूसरे को संभालते हुए चलना है। आपने देखा होगा जब बारिश आती है, सैलाब आता है, पानी ज्यादा बहना शुरू होता है, जब लोग चलते हैं तो एक दूसरे का हाथ, पानी में जब चलते हैं, पानी बह रहा है, तेज बह रहा है, जब उसमें चलना पड़ता है मजबूरन कभी, तो कैसे चलते हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे को संभालते हुए। तो मेरे भाइयों ये इज्तिमाई काम है, इसमें एक दूसरे को संभालते हुए चलना है। हम दूसरों को भी संभालें, दूसरे हमें संभालें। ये सब जब होगा जब हम इज्तिमाइयत के साथ जुड़े रहेंगे, जो इज्तिमाइयत के साथ जुड़े रहेंगे। हमारी इज्तिमाइयत की जगह हमारी मस्जिद की जमात है, हमारे शहर का काम है, हमारे शहर का मशवरा है, हमारी शबगुजारियां हैं, हमारे इलाके के साथ जुड़ना, फिर इलाके से जुड़ते हुए रायविंड से जुड़ना, और रायविंड से जुड़ते हुए शूरा से जुड़ना, ये इज्तिमाइयत है। तो हम पुरानों के जोड़े में इसलिए आते हैं ताकि इस मजमे की बरकत से, मैंने अर्ज किया कि मजमे की एक बरकत है, बरकत है, मजमे की एक बरकत है। हिंदा ऐसी सख्त दिल औरत, हिंदा जिसने ओहद में हजरत हमजा का सीना चाक करके कलेजा चबाया था, कितनी सख्त दिल औरत होगी। हजरत हमजा की लाश का सीना चाक करके कलेजा चबाने की कोशिश की और फिर नहीं चबा सकी तो फेंक दिया। वो औरत जब मक्का फतह हुआ, जब मक्का फतह हुआ तो ये देखने के लिए आई कि आज मुसलमान अपनी फतह का जश्न किस तरह मनाते हैं। हर कौम अपनी फतह का जश्न मनाती है। आज मुसलमान मक्के में आए हैं, हमने इनको मजबूर करके निकाला था, इनका सब कुछ छीन के इनको मक्के से निकाला था, इनको मजबूर करके मक्के से निकाला था। आज ये मक्का फतह करते हुए आए हैं, ये मक्के के फातेह हैं, मक्का फतह करते हुए आए हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि इनको रोक सके। तो ये अपनी फतह का जश्न कैसे मनाते हैं, ये देखने के लिए हिंदा घर से निकली। क्या देखती हैं कि मक्के की गलियां सुनसान पड़ी हैं, कोई नजर नहीं आता, कोई जश्न मनाते नजर नहीं आता। तो वो सोचती हैं कि चलो देखें जहां ये डेरे हैं इनके वहां। जब डेरों के पास जाके देखा तो वहां भी डेरे खाली। फिर हिंदा को ख्याल आया कि हो ना हो ये हरम में होंगे। जब वहां के हरम देखा तो हरम सहाबा से भरा हुआ था, हरम सहाबा से भरा हुआ था, और वो तवाफ कर रहे थे, नमाजें पढ़ रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। दुआएं मांगने वालों के करीब जाके सुना क्या दुआएं मांग रहे हैं, तो दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह कुरैश को हिदायत दे दे, कुरैश को हिदायत दे दे, इनके दिल फेर दे, इनके दिलों में हिदायत डाल दे। तो हिंदा सोचने लगी कि जिंदगी भर तो हमने इनके साथ दुश्मनी की और ये हमारी हिदायत की दुआएं मांग रहे हैं। अरे जब मक्का फतह हो गया तो ये हमारी हिदायत की दुआएं मांग रहे हैं। जब उस मंजर को देखा तो हिंदा का दिल बदल गया। वापस घर आई और अपने शौहर अबू सुफियान से कहा कि लो मुझे भी हुजूर के पास ले चलो। तो अबू सुफियान कहने लगे, अरे हिंदा तू, तेरा तो पत्थर का दिल, तू हुजूर के पास जाएगी।
ہند کہنے لگی کہ آج کی رات جو میں نے مسلمانوں کو عبادت کرتے کعبۃ اللہ میں دعائیں مانگتے دیکھا ہے اس نے میرا دل بدل دیا، میرا دل بدل دیا۔ یہ قربانیاں دیا ہوا مجمع تھا صحابہ کا، 13 سال مکے کی قربانیاں، 10 سال مدینے کی قربانیاں، یہ قربانیاں دیا ہوا مجمع جب حرم میں جمع ہوا تو جس نے ان کو دیکھا اس کے دل بدل گئے، جس پر ان کی نگاہ پڑی ان کے دل بدل گئے، اور ان پر جن کی نگاہ پڑی ان کے دل بدل گئے۔ تو ایک مجمع کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ہم اس مجمع میں اس لیے آتے ہیں تاکہ اللہ پاک ہمیں کام کا نہج بھی سمجھا دے اور اس کے لیے قربانیوں کے ہمارے جذبات بھی اللہ پاک بنا دے۔ حضور کی دعا ہے، حضور کی دعا ہے، مصنون دعاؤں میں ہے اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا، یہ حدیث کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا، اے اللہ تو نے مجھے بڑی ہمت دی ہے، بڑی ہمت دی ہے، بڑا حوصلہ دیا ہے، میری ہمت اور حوصلے کو ان کاموں پر لگا جو تجھے پسند ہیں۔ آج ہماری ہمتیں اور حوصلے کن پر لگ رہے ہیں؟ ان کاموں پر لگ رہے ہیں جو ہمیں پسند ہیں، جو ہماری تمنا ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، اس پر ہماری جانیں لگ رہی ہیں، ہماری ہمتیں لگ رہی ہیں، ہماری تمناؤں پر۔ حضور کی دعا یہ ہے کہ اللہ تو نے ہمت تو بہت دی ہے، حوصلہ تو بہت دیا ہے، میری ہمت اور حوصلے کو ان کاموں پر لگا جو 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 تجھے پسند ہے۔ تو بھائیو ہم اسی لیے آئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری جان بھی مال بھی، ہماری صلاحیتیں جو اللہ کی دی ہوئی ہیں، قوتیں، دل و دماغ، اللہ پاک اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں سے بنائے جن کے ہاتھوں سے اللہ اپنے دین کا کام لیتا ہے، جن کو اپنے دین کے کام کے لیے استعمال کرتا ہے، جن سے اللہ اپنے دین کا کام لیتا ہے، جن سے عالم میں ہدایت اللہ پھیلاتا ہے، جن سے اللہ دین کا کام لیتا ہے، جن کو دین کے کام کے لیے استعمال کرتا ہے، جن کے ذریعے سے عالم میں ہدایت پھیلاتا ہے، قوموں ملکوں کی ہدایت کا اللہ انہیں ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان خوش نصیبوں میں ہمارا شمار کر دے، ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنائے کہ جو دنیا میں لگے رہتے ہیں اور دنیا میں الجھے ہوئے دنیا سے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، ان میں سے نہ بنائے۔ اور آخری بات مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہماری تمنا یہ ہے، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ہماری آخری تمنا یہ ہے کہ کل قیامت میں جب حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور حضور کے ساتھ ان کے صحابہ ہوں تو پیچھے پیچھے ہم بھی ہو جائیں۔ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ ہماری آخری آرزو اور تمنا یہ ہے، ہماری آخری آرزو اور تمنا یہ ہے کہ کل قیامت پہ اللہ ہم سے ایسا کام لے، اللہ ہم سے ایسے کام میں لگائے، ہم سے ایسا کام لے کہ کل قیامت میں جب حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور صحابہ آپ کے ساتھ ہوں تو پیچھے پیچھے ہم بھی ہو جائیں اور حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ آپ نے جو کام مجھے دے کر بھیجا اس میں میرا ساتھ دینے والے یہ میرے صحابہ ہیں، میرے کام میں میرا ساتھ دینے والے میرے صحابہ ہیں، اور میرے بعد میرے کام کو جاری رکھنے والے یہ ان کے پیچھے ہیں میرے پیچھے میرے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا میرے کام میں، اور ان کے پیچھے وہ ہیں جنہوں نے میرے بعد میرے کام کو دنیا میں جاری رکھا۔ وہ ایسا فرماتے تھے کہ اس گروہ میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ حدیث کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعل نبینا لنا فرطا وحوزہ لنا موردا، اللہم استعملنا بسنتی وتوفنا علی ملتی واجعلنا من حزبی واجعلنا من رفقائی مع النبیین من احبائی والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہم اجعل نبینا لنا فرطا، اے اللہ ایسا ہو جائے کل قیامت میں کہ حضور آگے آگے ہوں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، حضور آگے آگے ہوں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور ان کا حوض ہماری پیاس بجھانے کی گھاٹ ہو۔ اے اللہ زندگی ہماری سنت پر گزرے، یہ دعا ہے حدیث کی،
اللہم اجعلنا بھی سنتی ہے، اور سنت پر زندگی گزرے اور دین پر موت آئے. اللہم اجعل نبینا لنا فرطا، نبی آگے آگے ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوں. وحوضہ لنا مردا، اللہم اجعلنا اللہم اجعل کہ سنت پر ہماری زندگی گزرے اور ان کے دین پر ہماری موت آئے. وجعلنا من رفقائی، اور ان کے ساتھیوں میں ہمارا حشر ہو جائے. وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کیسے بہترین رفیق ہیں یہ، کیسے اچھے رفیق ہیں یہ اس گروہ میں. وجعلنا من حزبی، وجعلنا من حزبی، اس گروہ میں ہم بھی شامل ہو جائیں. تو وہاں ایسا فرماتے تھے کہ حضور آگے آگے ہوں، پیچھے پیچھے صحابہ ہوں، ان کے پیچھے پیچھے ہم ہوں. حضور آگے آگے، ان کے پیچھے پیچھے صحابہ، ان کے پیچھے پیچھے ہم. یہ ہماری آخری تمنا ہے کہ قیامت میں اللہ سے حضور یہ کہیں کہ یہ میرا ساتھ دینے والے میرے کام میں میرے صحابہ، اور ان کے پیچھے جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے میرے بعد میرے کام کو جاری رکھا. اللہ پاک ان میں ہمارا شمار فرما دے، ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے. ہماری قوت، طاقت، صلاحیت، یہ سب کچھ اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اور استعمال فرما لے. یہ ہمیں یہاں سے لے جانا ہے کہ ہمارے دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہو، ہماری دماغ کی سوچ بدلی ہوئی ہو. یہ ہمارے بزرگ جو چاہتے تھے وہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اس کے لیے سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اللہ قبول فرمائے.